اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کو انشاءاللہ تعالی ہم تلاوت کریں گے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 21۔ تو آیت نمبر 21 سے ہم آگے کچھ آیات کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے ہم رولز جو ہیں ان کی تفصیل میں آپ کو تجوید رولز بتاؤں گی۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو ایک ایک لفظ کر کے ساتھ ساتھ پڑھاؤں گی، پھر آپ اس کو پڑھنا بھی سیکھیے گا، اس کے رولز بھی سیکھیے گا، اور پھر اس کی پریکٹس بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 21 پر آئیے، سورہ المائدہ 21 آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ یہاں ہماری آیت نمبر 25 یعنی 25 تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ دوبارہ آپ ایک تشریف لائیں 21 کے اوپر، ٹھیک ہے؟ قالو، اب دیکھیے ایک ایک لفظ کر کے پڑھیے بھی اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ نہیں، یا قوم ادخلو، آیت نمبر 21 یہاں سے شروع ہو رہی، یا کے اوپر دیکھیے کھڑی زبر ہے، الف کے برابر کھیچے گا، یا قو، قاف موٹا پڑھا جائے گا، میم دال کے ساتھ جڑے گا، مید، لیکن دال پہ کیا ہوگا؟ کلکلا ہوگا، مید۔ قل الارض میں خواہ موٹا پڑھا جائے گا، ارضا میں را موٹا اور ضاد موٹا، ارضا، ارضل، ارضل، آگے دول مقدست التی، مقدس، اس میں قاف موٹا اور سختی سے دال کے ساتھ جڑے گا، مقدست التی، آگے بھی تشدید ہے لام پہ، یہ بھی تلتی، تی جو ہے یہ 2 حرکات کھیچے گا کیونکہ اس کے ساتھ یا مدہ ہے نا۔ پھر کتب اللہ، اس کو کتا نہیں، الف نہیں لگانا، کتا، کاف زبر کا، تا زبر تا، کتب اللہ، اللہ کے نام میں لام کو ہیوی کرنا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ کتب اللہ لکم ولا ترتدو، ترتد، را موٹا، تر تدو، باقی تمام باریک حروف ہیں، تدو کو سختی سے جوڑنا ہے، دال کے اوپر تشدید ہے، ڈبل دال ہے، لام کھڑا زبر لا، اور اس کے اوپر مد بھی ہے، تو کھڑا زبر کا بھی حق ادا کرنا ہے، مد کا بھی، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ادبارکم، اد دال پہ کلکلا کیجئے، باقی تمام باریک حروف ہیں، ادبارکم، سبھی باریک ہیں، صرف دال پہ کلکلا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، فتن، فتن، نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے، یا اخفا حقیقی، غنہ کاملہ اور غنہ موٹا، فتن، ایسی کر کے آواز ناک میں جائے گی، کچھ باہر رہے گی، کچھ فتن، اور غنہ بہت لمبا نہیں، سیکنڈ لیول کا کاملہ غنہ، ٹھیک ہے؟ فتن قلیبو، قاف موٹا پڑھا جائے گا،
فتنقلبوا خاسرین. ٹھیک ہے. فتنقلبوا خاسرین. قالوا قاف موٹا یا موسیٰ سین کھڑا زبر سا اور اس کے اوپر دیکھیے مد بھی ہے یا موسیٰ. ان نون پہ تشدید ہے ڈبل نون ہے اس پہ غنہ بڑا ہوگا اکمل ان لیکن اس کو ان کی آواز کے اوپر غنہ کرنا ہے نا کے اوپر منہ نہیں کھولنا ان ایسے آ کی آواز لگائیں گے تو الف لگ جائے گا اس کا مطلب ہے الف مدہ. اس کے ساتھ الف مدہ نہیں ہے یہ ڈبل نون ہے. ایسے جب بھی حروف آئیں تو یہ غور کیجئے دماغ میں رکھیے کہ اس کے ساتھ آ کی آواز منہ نہیں کھولنا بڑا سا. ان نون زبر نہ بس اتنا نون الف زبر نہ دیکھیے فرق پڑتا ہے نا آواز میں وہ نہیں کرنا ہے ورنہ کیا ہوگا اضافی حرف ہو جائے گا لہن جلی ہے حرام درجے کی غلطی ہے بڑھاوا نہیں دینا. ٹھیک ہے. ان فیہا فیہا دو حرکات فا یا زیر فی یا مدہ ہے ہاں الف زبر ہاں الف مدہ ہے دونوں مد کی حروف ہے ساز فی ہاں دونوں برابر برابر دو حرکات کھینچیں گے. پھر دیکھیے قومن قوم میم دو زبر من کے بعد تنوین کے بعد جیم آ رہا ہے نا تو یہاں پر بھی اخفا حقیقی اور نئے کاملہ. اخفا کیا ہے آواز تھوڑی ناک میں تھوڑی باہر قاف موٹا پڑھا جائے گا. کو واو لین ہے اس کو کو نہیں پڑھیں گے قو اس کو پڑھیے قوم جبارین اگر رکیں گے تو جبارین. اور اگر جب با سختی سے جوڑنا ہے کیوں کیونکہ با پہ تشدید ہے ڈبل با ہے جب پہلے با پڑھا گیا پھر جب با دو با پڑھا جائے گا. اگر ڈھیلا ڈھالا پڑھیں گے جب بارین ایک تو پڑھا جائے گا با ایک رہ جائے گا نقصان حرف ہو جائے گا لہن جلی ہو جائے گا جو کہ حرام درجے کی غلطی ہے. تو آپ نے نوٹس کر اس بات کا ضرور لینا ہے جہاں کہیں بھی تشدید ہے آپ نے سختی سے جوڑ کے دونوں حروف کو پڑھنے کی پوری کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کا نقصان حرف نہ ہو. یعنی آپ نے پیچھے میں نے آپ کو کیا بتایا اضافی حرف نہ ہو اپنی طرف سے بڑھاوا نہیں دینا ہے اور کہیں جہاں دو حرف ہیں ان کو سختی سے پڑھنا ہے ان میں گھٹاؤ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے کم نہیں کرنا ہے. آگے چلیے دیکھیں اب دیکھیں یہاں پہ غنہ بھی ہے اور الف مدہ بھی ہے ساتھ میں. پیچھے ہم نے اننا پڑھا تھا ہم نے غنہ کیا تھا لیکن مد نہیں کی تھی اس کے ساتھ الف مدہ بھی ہے. فرق دیکھیں یہاں پر اب اس پہ نا کی آواز آ رہی کیونکہ اس کے ساتھ الف ہے تو اس میں اور اس میں فرق ہے نا وہ تو ان اور یہ ان نون الف زبر نا بھی ہے. یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس اور اس کی ضرور اچھے سے پریکٹس کیجئے. پھر آگے دیکھیے لن ندخلها اب اس میں نون ساکن کے بعد نون مشدد ہے. ٹھیک ہے لن ندخلها ٹھیک ہے یہاں پر ادغام ہو رہا ہے نا یہ جو لام ہے نا یہ ساکن والے نون کے ساتھ نہیں جڑ رہا یہ کس نون کے ساتھ جڑ رہا ہے تشدید والے نون کے ساتھ. تشدید والے نون کے ساتھ اس لیے جڑ رہا ہے کہ تشدید یہ بتا رہی ہے یہاں پہ دو نون ہیں اور ایک اندر چھپا ہوا ایک سامنے نظر آ رہا ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے پاس زبر ہے اور اسی کے اوپر تشدید ہے اور جو اندر چھپا ہوا اس کے پاس حرکت نہیں ہے تو وہ حرکت کہاں سے لے گا پیچھے والے سے. پیچھے تو نون ہے اس کے پاس تو حرکت نہیں ہے تو وہ اور پیچھے جائے گا کس سے حرکت لے گا لام سے. اب یہ لام جو ہے نا ندخلها کے نون سے جڑے گا ندخلها لن جب بھی نون مشدد ہوتا ہے غنہ ضرور ہوتا ہے لن ندخلها. اب ند کے اندر جو دال ہے آپ وہ دیکھیں کہ دال جو ہے وہ بالکل خالی ہے تو اس پر کلکلا ہوگا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ کلکلی کے 5 حروف ہیں کون سے ان کو ہم نے کیا بنایا ہوا ہے اس کا ایک ٹرم بنی ہوئی ہے کتب جد یا کتب جدن اس میں الفاظ کون سے قاف قا با جیم دال یہ 5 حروف جب بھی سکون کی حالت میں آتے ہیں اس پہ کلکلا ہوتا ہے. ند خلا اب خا کو موٹا پڑھنا ہے کیوں اس لیے کہ خا وہ موٹے 7 حروف جو ہیں جو ہم پہلے سے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ 7 ہیوی لیٹرز جو ہے جن کی ایک ٹرم میں نے آپ کو بتائی تھی خصہ بیغتن کز یہ 7 ہیوی لیٹرز ہیں جو ہر حال میں ہر جگہ ہر صورت موٹے پڑھے جائیں گے منہ بھر کے پڑھے جائیں گے تو اس میں خا بھی ہے. ندخلها باقی تمام باریک حروف ہیں زبان کو نیچے رکھ کے پڑھا جائے گا لیکن خو موٹا پڑھا جائے گا. ند خا خراش کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے نا خو اس طریقے سے لن ند دال پہ کلکلا خا موٹا لام زبر لا ہاں علی زبر ہا لن ندخلها
پھر دیکھیے ہا جو ہے گلے سے تا پہ کھڑی زبر ہے، الف کے برابر پڑھا جائے گا، تشدید ہے، تشدید بتا رہی ہے، دو تا ہے، پہلے ایک تا پڑھا گیا، دوسرا تا پڑھا گیا، تو تشدید والے حروف کو سختی سے جوڑ کر دونوں حروف کا پڑھنا ضروری ہے، کھڑی زبر الف کے برابر کھینچے گی۔ نیکسٹ دیکھیے یخرجو، اب دیکھیے یخ جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے، فا کو موٹا بھی پڑھنا ہے، گلے میں خراش بھی لانی ہے، یخ، باقی را کے اوپر پیش ہے، را بھی موٹا پڑھا جائے گا، کیونکہ را کی دو کنڈیشنیں ہیں، کون سی؟ ایک زبر اور ایک پیش۔ زبر کو کیا کہتے ہیں؟ زبر کو زبر اور پیش، ٹھیک ہے، یہ جو دو کنڈیشنیں ہیں یہ را کو ہیوی کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ را کو موٹا کر دیتی ہیں، یہ دو کنڈیشنیں جہاں بھی ہوں۔ اب یہاں پہ کون سی کنڈیشن ہے؟ پیش، دمہ، یخ، اب جماؤں کے ساتھ اس کو ہلانا نہیں ہے، یخ روجو، جیم کو جیم واؤ پہ جو باریک پڑھا جائے گا، لیکن آپ کیسے اس کو پڑھیں گے؟ دو حرکات کھینچ کر، کیونکہ اس کے ساتھ واؤ مدہ ہے۔ مدہ کے کتنے حروف ہیں؟ مدہ کے 3 حروف ہیں، کون کون سے؟ الف مدہ، واؤ مدہ، اور کون سا ہے؟ یا مدہ۔ تینوں کتنے کتنے کھینچتے ہیں؟ دو حرکات کھینچتے ہیں، تو یہ 2 حرکات کھینچ رہا ہے یہاں پر، یہ مدہ کا جیم واؤ پہ جو ہے۔ پھر دیکھیے من ہا کے ساتھ الف ہے، یہ الف مدہ ہے، من ہا۔ پھر دیکھیے دیکھیے یہ جو یخرجو، نون ساکن ہے بیچ میں، آگے تشدید ہے نا، تو پھر اس میں آواز تھوڑی سی نون کی رہے گی بھی، بیچ میں یا کو ہم جوڑ رہے ہیں نا تشدید کی وجہ سے، یخرجو، را موٹا، جیم 2 حرکات، یا اور خا موٹا، یا اور جماؤں کے ساتھ، یخرجو منہا فإنا، اس کے ساتھ بھی نون تشدید کے ساتھ ہے، بڑا غنہ ہوگا، اکمل اور الف مدہ بھی ہے ساتھ میں، پورا حق ادا ہوگا، فإنا داخلون، دال کے اوپر کھڑی زبر ہے، الف کے برابر کھینچے گا دال، لیکن باریک پڑھا جائے گا، اس میں خواب بھاری پڑھا جائے گا، خراش کے ساتھ پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، داخلون، آگے لو 2 حرکات کھینچے گا، داخلون، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیے قال میں قاف موٹا، رجلانی، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، الف کے برابر، رجلانی من الذین یخافون، خا موٹا، یخافون۔ اب دیکھیے فو کے ساتھ تو وہ مدہ ہے، لیکن نون کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے نا، مد وغیرہ کچھ نہیں ہے نا، تو اس کو زیادہ نہیں کھینچنا۔ بعض لوگ آواز میں لے بنا کر پڑھتے ہیں اور وہ کھینچ دیتے ہیں، جیسے یخاف، غلط پڑھنے سے یخافونا کو یخافونا، اب نا کے ساتھ تو الف لگ گیا نا، الف تو نہیں لگانا ساتھ، یہاں پہ الف نہیں لگا ہوا، جہاں الف نہیں لگا ہوا وہاں الف نہیں لگاتے، اور جہاں لگا ہوا ہے، جیسے پیچھے منہا پورا پڑھا نا ہم نے، اگر ہم اس کو نہیں پڑھتے منہا، الف کو گرا دیتے تو نقصان حرف ہو جاتا، یہاں اگر زیادہ پڑھیں گے، آواز بڑی کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ اضافی حرف ہو جائے گا۔ دونوں لہنے جلی ہیں، دونوں حرام درجے کی غلطیاں ہیں، بڑھانا بھی نہیں ہے اور گھٹانا بھی نہیں ہے، بار بار بتا رہی ہوں۔ یخافون انعم اللہ، انعم اللہ، عین کو عین کی طرح، الف کی طرح نہیں، انعم اللہ، میم پہ زبر ہے، اللہ کے نام کے آنے سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اللہ کے نام میں جو لام ہے اس کو ہیوی کریں گے، انعم اللہ، یہاں سے جتنا میں کر رہی ہوں اتنا، انعم اللہ، ہاں پیش ہو، اس کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا، علیہ مدخولو، علی، یہ یائی لین ہے، علی، اس کو علیہ نہیں پڑھیں گے، اردو کی طرح نہیں پڑھیں گے، اور عین کو الف کی طرح نہیں پڑھیں گے، علیہ مدخولو، مدخولو، دال پہ کلکلا ہوگا کیونکہ دال سکون میں ہے، فا موٹا پڑھا جائے گا، لام باریک، تمام حروف باریک، اور لام جو ہے واو مدہ کے ساتھ ہے، 2 حرکات کھینچے گا۔ پھر دیکھیے علیہم، اس میں بھی عین کو عین کی طرح پڑھنا ہے، لئی، یائلین ہے، یائلین کی پہچان کیا ہے؟ یا خود ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتی ہے، آپ دیکھیے سامنے یا لکھا ہے نا، ساکن، اور لام پہ زبر ہے، یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس یا کو یائلین کہتے ہیں۔ لین کا کیا مطلب ہے؟ لین کا مطلب ہے آواز میں نرمی کے ساتھ موڑ پیدا کرنا، جیسے لام سے لئی، موڑ پیدا ہو گیا نا، اس کو لین کے کتنے حروف ہے؟ 2 حروف، کون سے؟ واو لین اور یا لین، یعنی واو اور یا، دونوں پہ کنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ خود ساکن اور ان سے پہلے والے حرف پر زبر، ٹھیک ہے۔ علیہم الباب، اگر رکیں گے تو علیہم الباب،
با پہ کلکلا کر دیں گے کیونکہ ہم نے یہاں عارضی سکون کیا. عارضی سکون کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم عارضی سکون کرتے ہیں تو آخری جو حرف ہے کون سا ہے؟ آخری حرف با. تو اس کی جو حرکت ہے کون سی حرکت ہے؟ زبر. اس کو ہم روک دیں گے, پوز کر دیں گے اس کو, ٹھیک ہے. زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتح. اس کو عربی زبان میں زبر کو فتح کہتے ہیں, اردو میں ہم اس کو زبر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور عربی زبان میں زیر کو کہتے ہیں کسرہ. اگر میں فتح کہوں یا زبر کہوں بات ایک ہی ہے, اگر میں زیر کہوں یا کسرہ کہوں بات ایک ہی ہے. اور عربی زبان میں پیش کو دمہ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. پیش تو ہم اردو میں کہتے ہیں نا. تو یہ عربی کا حروف ہے کسرہ, فتح, دمہ, کسرہ. اردو میں کہتے ہیں زیر زبر پیش. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا, بات یہاں پر ہو رہی ہے علیہم الباب. یہاں پہ ہم نے عارضی سکون کیا, عارضی سکون کر کے ہم نے با پہ کلکلا کر دیا. کیوں؟ با کے زبر کو ہم نے روک دیا نا. جب آپ یہاں روکیں گے تو کلکلا ہوگا, اگر نہیں روکیں گے تو پھر کلکلا نہیں ہوگا. اگر ہم ملائیں گے علیہم الباب فاذا دخلتموہ, اگر ایسے کریں گے تو پھر کلکلا نہیں ہوگا, یعنی زبر پڑھیں گے تو پھر نہیں ہوگا. فاذا دخلتموہ. اب دیکھیں تمام خواہ موٹا سارے حروف ایک ایک حرکات ہیں سوائے منہ کے. دخلتموہ, منہ کو ہم نے 2 حرکات کھینچا واو مدہ کی وجہ سے. فإنکم, نون غنہ, نون غنہ ہے نا, ڈبل نون تشدید ہے, اس پہ غنہ کرنا ہے. کون سا؟ بڑا غنہ. اس کا نام کیا ہے؟ اکمل غنہ. اکمل غنہ کون سا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا غنہ. غنہ خود کیا ہے؟ آواز کو ناک میں چھپانے کا نام غنہ ہے, یہ یاد رکھیے. نیکسٹ دیکھیے غالبون. غین موٹا, موٹے 7 ہیوی لیٹرز, موٹے 7 موٹے حروف کو یاد رکھیے. خصہ دقتنکز, خصہ دقتنکز. اس کے اندر غین بھی ہے. خصہ دیغ, دعاد اور غین. دیکھیے دیغ تن تو کز. یہ جو 7 ہیوی لیٹر ہیں یہ جہاں کہیں قرآن پاک میں آئیں گے آپ نے ہر حال میں ہر صورت میں ان کو ہیوی کر کے منہ بھر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے. غالبون. اب اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو الف کے برابر اس کو کھینچنا بھی ہے, اور بو کو 2 حرکات آپ کھینچیں گے کیونکہ اس پہ واو مدہ ہے. ہم یہاں رکے تھے اس لیے ہم نے نون کی حرکت کو روک دیا. آگے دیکھیے عین کو عین کی طرح الف کی طرح نہیں. پھر یہ اللہ کا نام آنے سے پہلے زبر ہے تو اللہ کے نام میں لام کو ہیوی کر کے فتوکلوا, فتوکلوا. اب دیکھیے وک سختی سے جوڑنا ہے, مد کا بھی حق ادا کرنا ہے. واو مدہ بھی ہے, آگے ایک چھوٹی سی اوپر پتلی سی مد بھی لگی ہوئی ہے. فتوکلوا, ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد کاف ہے, یہاں نقفہ حقیقی غنہ کاملہ. تم مؤمنین. اب تو اب جو یہاں تو غنہ ہو گیا کون سا؟ سیکنڈ لیول کا غنہ, تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا غنہ ہو گیا. لیکن جب تم یہاں پہ لمبا غنہ ہو گیا, کیوں؟ میم مشدد آ گیا نا آگے. آپ دیکھیں غور سے, میم کے اوپر تشدید ہے. جہاں بھی میم پر تشدید ہوتی ہے غنہ بڑا ہو جاتا ہے. نون پر بھی جب تشدید ہوتی ہے غنہ بڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون اور میم یہ 2 حروف ایسے ہیں کہ جو غنے کی آواز کے بغیر بولے ہی نہیں جا سکتے, پڑھے ہی نہیں جا سکتے, اور جب یہ ڈبل ہو جاتے ہیں تو غنہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. مؤمنین, ان کنتم مؤمنین, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہماری آیت 23 کمپلیٹ ہوئی. اگلی آیت پہ چلیے. قالوا, قاف موٹا, کیونکہ اب یہ دیکھیے جو قاف کے ساتھ الف ہے, یہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ 3 حروف ایسے ہیں جو کنڈیشنل ہیں. کون سے؟ الف, را اور لام. یہ دیکھیے الف کی ہیوی ہونے کی کنڈیشن نظر آ رہی ہے کہ جب الف کسی موٹے حرف کے ساتھ آتا ہے, جیسے کہ یہاں پر قاف کے ساتھ ہے, تو اب اس کو ہیوی کر کے ہی پڑھیں گے. اس طرح سے نا آواز, الف کی آواز بھی یہاں اس کو کہتے ہیں الف. اس پہ کوئی زیر زبر پیش جزم کچھ بھی نہیں ہے, یہ خالی ہے. یہ الف کہلاتا ہے, الف مدہ کا یہ لفظ ہے, تو حرف ہے. تو جب یہ موٹے حرف کے ساتھ جڑتا ہے تو موٹا ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ اس کی کنڈیشن ہے. اگر یہ باریک حرف کے ساتھ آتا ہے تو یہ باریک ہو جاتا ہے, باریک پڑ جاتا ہے. جیسے میم کے ساتھ ہوگا میں, ٹھیک ہے. لیکن قاف کے ساتھ موٹے حرف کے ساتھ آئے تو قو موٹا ہو گیا, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے لو, واو مدہ کے پیچھے یہ ہے. قاف کے ساتھ جو الف ہے یہ الف مدہ ہے. لام کے ساتھ جو واو ہے یہ واو مدہ ہے, ٹھیک ہے. قالو, دونوں 2 حرکات کھینچیں گے, لیکن فرق کیا ہے؟ پہلے او موٹا,
اور لو دونوں باریک، کیونکہ یہ موٹے حروف نہیں ہے، صرف 7 حروف موٹے ہیں اور 3 حروف کنڈیشنل ہے۔ کنڈیشنل میں الف، را اور لام۔ الف کی کنڈیشن میں نے آپ کو بتا دی، موٹے حرف کے ساتھ آئے تو موٹا پڑھا جائے گا۔ را کی کنڈیشن یہ ہے کہ را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، فتح یا پھر دمہ، یعنی زبر یا پیش کی صورت میں را موٹا پڑھا جائے گا۔ اور لام کی کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر یعنی فتح یا پیش یعنی دمہ اگر ہو تو پھر اللہ کے نام میں جو لام ہے اسے ہیوی کر کے موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ کنڈیشن ہے، جب یہ 3 کنڈیشنیں لگتی ہیں تو یہ حروف موٹے ہوتے ہیں، بصورت دیگر نہیں، بصورت دیگر نہیں، یہ یاد رکھیے۔ اب آگے دیکھیے اگلی آیت جو ہے، یا موسیٰ، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور موسیٰ سین کھڑا زبر سا بھی ہے، اوپر دیکھیے مد بھی ہے۔ پھر دیکھیے ان تشدید ہے، غنہ ہے بڑا، لن ندخلها ند لن، پھر وہی کنڈیشن آگے نا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا لام جا کے نون سے جڑے گا، لن تھوڑا غنہ ہوگا، دال پہ کلکلہ ہوگا، ہاں موٹا ہوگا، لہا ہاں کو کھینچیں گے، الف مدہ بھی اور اوپر ایک باریک سی مد بھی ہے، اس کا بھی حق ادا کریں گے۔ پھر دیکھیے ابدم، دال 2 زبردن کی تنوین ہے، لیکن آگے میم جو ہے تشدید والا ہے۔ تشدید یہ بتا رہی ہے جب بھی تشدید آتی ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے، یہ جو تنوین ہے نا 2 زبردن، یہ دال 2 زبردن یہ ختم ہو جائے گی، یہ ابدم دال جا کے ڈائریکٹ میم میں جڑ جائے گا۔ کیوں؟ میم کو ایک سامنے جو میم نظر آ رہا ہے اس کے پاس تو حرکت ہے، لیکن اندر جو میم چھپا ہوا ہے اس کے پاس حرکت نہیں ہے، تو وہ کدھر سے لے گا؟ ایک حرکت پیچھے سے لے گا نا، دال سے لے گا زبر، اس لیے دال جا کے میم میں اندر جو چھپا میم ہے اس میں جا کے جڑے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں چھپے میم کا مجھے کیسے پتا؟ تشدید لگی ہوئی ہے نا اوپر، یہ دیکھیے نا ڈبلیو کی طرح جو سائن بنا ہے اس کو تشدید کہتے ہیں، اس کی وجہ سے پتا چل رہا ہے کہ یہاں پہ 2 حروف ہے، شد بھی کہتے ہیں نا اس کو، تشدید ہے یہ، ٹھیک ہے؟ جب بھی ایسی سچویشن ہو تو آپ سمجھ جایا کریں۔ ابدم، اب میم مشدد کے اوپر غنہ بھی ہوتا ہے، ابدم مادام، اب میم الف، یہ دیکھیے میم کے ساتھ الف ہے نا، یہ الف مدہ ہے لیکن یہ باریک پڑھا جائے گا، ہم نے قاف کے ساتھ موٹا ایسے پڑھا تھا، میم کے ساتھ ہم باریک پڑھیں گے، میں اس طرح سے، ابدم ماداموا فیہا، پھر فذہب، فذہب با پہ کلکلا، کیونکہ با جو ہے وہ سکون کی حالت میں۔ پھر دیکھیے انت، نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفا حقیقی غنہ کاملہ، انت انت وربک، ربک رب موٹا پڑھا جائے گا، کیوں؟ زبر کی وجہ سے، فتح کی وجہ سے، اور با جو ہے وہ ڈبل پڑھا جائے گا، کیوں؟ تشدید کی وجہ سے، رب بو، رب بو، ڈھیلا ڈھالا نہیں پڑھنا، ربو کا ایسے ڈھیلا ڈھالا نہیں پڑھنا، جلدی سے پڑھ کے نکلنا نہیں ہے ورنہ ایک رک جائے گا۔ وربک فقاتل، قاف یہاں بھی موٹا ہے، الف اس کے ساتھ موٹا ہو جائے گا، فقات، اس لیے کہ یہ موٹے حروف میں سے ہے قاف، اور جب بھی کسی موٹے حرف کے ساتھ الف مد آتا ہے وہ خود بخود موٹا ہو جاتا ہے، فا موٹا نہیں ہوگا، فقاتل، تیلا بھی موٹا نہیں ہوگا، لام کو 2 حرکات سے زیادہ کھینچیں گے، فقاتل، اوپر مد بھی ہے نا، الف مدہ بھی اس کے ساتھ ہے اور اوپر ایک باریک سی مد دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہے، غنہ ہے بڑا، نون کے اوپر تشدید ہے، جب بھی نون تشدید کے ساتھ آتا ہے یا میم، یہ دونوں حروف جب تشدید کے ساتھ آتے ہیں ان پہ بڑا غنہ ہوتا ہے، سب سے بڑا غنہ انہی پہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ تو غنے کے بغیر ادا نہیں ہوتے، غنہ ناک میں چھپانے کا نام ہے، اور یہ ناک میں چھپائے بغیر تو نون اور میم کہے نہیں جا سکتے، تو 2 ہو جاتے ہیں تو پھر غنہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں ہونا، دونوں ہاں جو ہے، ایک ہاں الف مدہ کے برابر بھی کھینچے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، دوسرا زیادہ نہیں کھینچے گا، ہاں ہونا، بیچ والا ہاتھ جو ہے صرف اس کے اوپر ایک ہی حرکت ہے، قاعدون، اب دیکھیے قاف موٹا اور ایک الف کے برابر کھینچے گا بھی، قاعدون، عین کو عین کی طرح، دو جو ہے وہ 2 حرکات کھینچے گا واو مدہ کی وجہ سے۔ پھر دیکھیے اس میں کاف موٹا، باقی تمام باریک حروف ہیں۔ آیت نمبر 25 کو دیکھیے، قال، اس میں کاف ہے موٹا، الف بھی موٹا ہو جائے گا، قال، کاف کے ساتھ الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچے گا، لیکن لام کو زیادہ نہیں کھینچیں گے، قال، لام زبر ل، اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، ربی سختی سے جوڑنا ہے، را کو موٹا، با 2 ہیں، تشدید بتا رہی ہے، ربی
इन्नी, नून के ऊपर तशदीद है, गुन्ना हुआ बड़ा, इन्नी, नून या जेर नी, या मद्दा भी है ना साथ, पूरा हक अदा करना है। ला, ला के ऊपर मद भी है और अलिफ, अलिफ मद्दा भी है साथ में। ला, बारीक हुरूफ है, मोटा नहीं करना है। ला अमलिकु, अमलिकु जमाओ के साथ, अमली को हिलाना नहीं है, अम नहीं करना, अमलिकु, अमलिकु जितना है उतना पढ़ना है, लंबा भी नहीं करना, हिलाना भी नहीं, जमाओ के साथ पढ़ना है। इल्ला नफ्सी, नफ्सी बारीक हुरूफ है सारे, जमाओ के साथ पढ़ने। व अखी, वहाँ मोटा, और व अखी दो हरकत, या मद्दा है साथ में, और और खा मोटा पढ़ा जाएगा। अब देखिए फफरुक, फफरुक के अंदर फफ तो बारीक पढ़ा जाएगा, रा मोटा पढ़ा जाएगा, और काफ भी मोटा पढ़ा जाएगा, लेकिन काफ पे कलकला भी होगा, इसलिए कि काफ जज़म के साथ है, कुतुब जद का हर्फ है, 5 हुरूफ काफ, तो, बा, जीम, दाल, हर सूरत में उस वक्त जब उन पर जज़म हो तो वो कलकले के साथ पढ़े जाते हैं। ये यहाँ पर कंडीशन लग रही है। फफ रोक, रा इसलिए मोटा अपने दम्मा की वजह से, पेश की वजह से, और काफ इसलिए मोटा कि काफ तो है ही मोटे हरूफ की फैमिली से, लेकिन यहाँ पे कलकला इसलिए कि यहाँ पर जज़म है। फफ रुक, फफ रुक, बैना, बैनना, बई ये याई लीन है, इसको बै नहीं पढ़ना, बैनना व बैनल कौमिल फासिकीन, व बई दोबारा याई लीन है, तमाम बारीक हुरूफ है सिवाय काफ के, दोनों जगह काउ में काफ मोटा, फासिकीन में काफ मोटा, बाकी तमाम बारीक हुरूफ है। फा जो है उसके ऊपर खड़ी जमर है, एक अलिफ के बराबर खींचेगा। बैनल कौमिल फासिकीन। यहाँ हमारी आयत नंबर 25 मुकम्मल हुई। आप इसको सुनिएगा, इन रूल्स को सुनिएगा, कुरान खोलकर इनकी दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर सुनाइएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।